السماء رفع ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم جزاک اللہ جی جزاک اللہ. جی میمونہ نعت شروع کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام. مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا تا قیامت ان فقیروں ان گداؤں کو
سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام جزاک اللہ. جزاک اللہ میمونہ. جی السلام علیکم سر، آپ ٹھیک ہیں؟ ذرا بتائیں گے ہمیں. جی میں صاحب لیکچر کا آغاز فن سر، افسانہ شناسی کے سلسلے میں آج جو افسانہ ہے زیور کا ڈبہ، اس کے متعلق ہمیں ذرا بتائیے، اس کا خلاصہ، اس کا تھیم، اس کے کردار. جی ٹھیک ہے سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج فن افسانہ شناسی کے سلسلے میں ہم افسانہ نمبر 8 کریں گے. یہ افسانہ بھی پریم چند کا ہے. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے، افسانے کا نام ہے زیور کا ڈبہ. مصنف ہے اس کے پریم چند. اگر کرداروں کی بات کریں تو پرکاش، ٹھاکر صاحب، ٹھکرائن جن کا نام اما دیوی تھا، وریندر اور چمپا، یہ جو ہیں کردار ہیں اس افسانے کے. تھیم کیا ہے کہ غربت یا غریبی جسے کہتے ہیں وہ بعض اوقات چوری تک لے جاتی ہے. ایک آئی تھنک حدیث رسول بھی ہے کہ قریب ہے کہ غریبی کفر تک لے جائے. لیکن اگر انسان کا ضمیر زندہ ہو تو وہ بعض اوقات کوئی جرم یا چوری کرنے کے بعد بھی آسانی سے واپس آ جاتا ہے. تو اس افسانے میں زیور کا ڈبہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اخلاقی کمزوری کی وجہ سے اگر انسان کوئی جرم کر لیتا ہے تو بعض اوقات واپسی کا سفر بہت آسانی سے کر سکتا ہے. یہ اسی صورت میں ہوگا اگر ضمیر زندہ ہوگا. اب اس افسانے کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. اس افسانے کا مرکزی کردار ہے پرکاش، جو بی اے پاس ہے، یعنی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور اسے کہیں نوکری نہیں ملتی. نوکری کے سلسلے میں جگہ جگہ خوار ہونے کے بعد وہ ایک ہوم ٹیوشن
पढ़ाने पर मजबूर हो जाते हैं। ये ट्यूशन जो होती है ठाकर साहब के यहाँ होती है, वहां उनके बेटे को पढ़ाने के इवज उसको 30 रुपए माहाना मिलता है। हालांकि ये पैसे बहुत ज्यादा नहीं है। और प्रकाश के सिलसिले में तो मसला ये भी था कि उसकी बीवी आला तालीम याफ्ता और फैशन की शौकीन थी, लेकिन प्रकाश के साथ शादी होने के बाद वो रूखी सूखी खाने पर मजबूर थी। प्रकाश की नौकरी इसलिए करता है कि उसे 30 रुपए के अलावा ठाकर साहब अपना मकान भी रहने को दे देते हैं, यानी उसे कोई किराया अदा नहीं करना पड़ता। इसके अलावा ठाकर साहब उसे उस्ताद समझते हुए बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। उनके घर में कोई अच्छी चीज पकती है तो वो भी प्रकाश के पास भेजी जाती है। ठाकर साहब और उनकी बीवी इमा देवी दोनों प्रकाश को बहुत इज्जत देते हैं और घर के मसले मसाइल में उससे मशवरा करते हैं। अब ठाकर साहब के बेटे जिसे प्रकाश पढ़ा रहा होता है, वरिंदर, उसकी शादी तय कर दी जाती है। और चूंकि प्रकाश को एक समझदार और तालीम याफ्ता इंसान समझा जाता है, इसलिए ठाकर साहब इत्माद की इंतहा करते हुए प्रकाश से कहते हैं कि शादी के तमाम इंतजाम आपके जिम्मे हैं। अब प्रकाश शादी के सारे इंतजाम करता है। उन इंतजामात के दौरान जो शादी के लिए खरीदो फरोख्त होती है वो भी उसे नजर आती है। जब वो प्रकाश की शादी के सिलसिले में खरीदे गए जेवरात को देखता है तो इंसान है, क्योंकि 30 रुपए माहवार तनख्वाह ले रहा है, रूखी सूखी खा रहा है, इसलिए उसकी नीयत खराब हो जाती है। और रात के वक्त क्योंकि छत के साथ छत मिली हुई थी, ठाकर साहब ने जो मकान दिया हुआ था वो बिल्कुल उनके घर के साथ था, तो छत से आकर वो जेवर उसे पता होता है कि कहाँ डिब्बा पड़ा होता है, वहां से वो उठा लेता है। अब चूंकि उसने कभी जिंदगी में गलत काम नहीं किया होता, इसलिए उसे डर लग जाता है और ये सोचकर कि लोग उस पर शक ना करें, वो मकान भी बदल लेता है। ठाकर साहब का रवैया वैसा ही है। हालांकि छत पे जब वो जेवरों के ताकुब में जाते हैं तो उन्हें अंदाजा होता है कि जो भी चोर आया है वो इस तरफ से आया है, फिर भी वो प्रकाश पर शक नहीं करते। प्रकाश जेवर के डिब्बों समेत नए कमरे में, नए मकान में शिफ्ट हो जाता है। उसका ज़मीर उसे मुलामत करता रहता है। चंपा अपने मियाँ का बदलता हुआ रवैया देखकर परेशान हो जाती है और टोल लगाती है कि उसके मियाँ का रवैया क्यों बदल गया है। आखिर एक दिन वो ढूंढते ढूंढते ये पा लेती है कि उसके मियाँ ने जेवर चुरा कर घर में छुपा रखे हैं। अब चंपा चूंकि तालीम याफ्ता थी, सियानी थी, सुकड़ थी, वो फौरन अपने मियाँ को उस चोरी के बारे में नहीं बताती, बल्कि दिब्बे दिब्बे लफ्जों में, बातों में बात डालकर ईमानदारी के बारे में उसे सुनाती रहती है। अब होता ये है कि मुख्तलिफ नौकरियों के इश्तहार आते हैं तो प्रकाश अप्लाई करता रहता है। तो एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की सीट पर उसका इंतखाब हो जाता है, लेकिन उसके लिए ज़रे जमानत जमा करवाना होता है जो 10,000 होता है, आई थिंक, अगर मैं भूली नहीं। तो वो ज़रे जमानत प्रकाश के पास नहीं होता। ठाकर साहब उससे पूछते हैं कि तुमने वो नौकरी ज्वाइन कर ली, तो वो बताता है कि ज़रे जमानत नहीं है। तो ठाकर साहब जाकर वो पैसे जमा करवा देते हैं। अब प्रकाश एहसानों के बोझ तले और शर्मिंदा हो जाता है और एक रात चुपके से जेवर का डिब्बा वापस रख आता है। जब वो ऐसा करता है तो चंपा की मोहब्बत भी वापस पा लेता है, क्योंकि चंपा को बड़ी खुशी होती है कि मेरे मियाँ ने ज़मीर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए चोरीशुदा माल वापस कर दिए हैं। अब उसकी फीलिंग जब वो जेवरों को वापस रखकर जब लेकर अपने घर जा रहा था तो उस वक्त उसकी जान सूखी हुई थी, गोया के किसी गहराई अथाह गहराई में गिरा जा रहा हो। आज डिब्बा को लुटाकर उसे ऐसा मालूम हो रहा था
जैसे वो एरोप्लेन पर बैठा हुआ फजा में उड़ा जा रहा है, ऊपर ऊपर और ऊपर। इंसान जब अपनी ज़मीर की कैद से आज़ाद होता है तो उसका सफ़र पस्तियों से बुलंदियों की तरफ ही होता है। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 38 का बाकायदा आगाज हो चुका है अफसाना जेवर का डिब्बा से। अब है हिस्सा ग्रामर। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसमें नकरा की जो सबसे पहली किस्म थी इसमें ज़ात कि जिसमें वो इस्म कि जिसमें एक चीज की हकीकत दूसरी चीज से अलग समझी जाती है। जब दो चीजों का जिक्र किया जाता है कलाम में या गुफ्तगू में, तो दोनों चीजें मुख्तलिफ माहियत नौइयत की हों, उनकी ज़ात डिफरेंट हो, उनकी ज़ात अलग अलग हो, तो उनको इसमें ज़ात कहते हैं। जैसे जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। आम तौर पर परवाना और शमा का जिक्र इकट्ठे आता है, लेकिन ये इसमें ज़ात हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग ज़ात के तौर पर जाने जाएंगे। जैसे सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, तो सुबह और शाम ये दो अलग चीजें हैं। इसी तरह जो इसमें नकरा था उसकी जो पहली किस्म थी इसमें ज़ात, और इसमें ज़ात की जो मजीद किस्में थी उसमें इसमें मुसग़र, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ, इसमें आला और इसमें सौत शामिल थे। तो इसमें आज हमने पढ़ना है इसमें ज़र्फ। जी इसको रीड करें जरा, इसमें मुना आप इसको जरा रीड करें, मैं फिर समझा दूँ। जी सर। इसमें ज़र्फ के माना बर्तन या समाई के होते हैं। इसमें ज़र्फ वो इस्म होता है जो जगह या वक्त के मानी देता है। बाग, मस्जिद, स्कूल, सुबह शाम, आज कल वगैरह ऐसा इस्म जो वक्त या ज़माने के मानी दे, इस्म ज़र्फ ज़मा कहलाता है। मिनट, घंटा, दिन, रात, सुबह शाम, दोपहर, सहपहर, हफ्ता, महीना, साल, सदी वो इस्म जो किसी जगह या मकाम के लिए बोला जाए उसे इस्म ज़र्फ मकां कहते हैं। मस्जिद, मशरिक, मैदान, मंडी, स्कूल, जमीन, आसमान, मदरसा वगैरह। जी बिल्कुल, इसको ये इसमें ज़ात की ज़ैली किस्म है, इसमें ज़ात इसमें नकरा की ज़ैली किस्म है। तो इसमें ज़र्फ को फिर मजीद दो ज़ैली अक़साम में तकसीम किया जाता है। एक को कहते हैं इसमें ज़र्फ़ ज़मा और दूसरी को कहते हैं इसमें ज़र्फ़ मकाम। इसमें ज़र्फ़ ज़मा ऐसा इस्म के जो जगह के ज़माने के मानी दे, वक्त के मानी दे, जैसे सेकंड, मिनट, घंटा, पवन सदी, सपहर, हफ्ता, महीना, साल, निस्फ सदी। ये एक मरतबा सवाल आया हुआ था पेपर में कि निस्फ सदी ग्रामर के लिहाज से क्या है, तो किसी ने कहा कि ये सिफत अद्दी है, तो किसी ने कहा इसमें ज़र्फ़ ज़मा है। तो निस्फ सदी ये ज़माने का जिक्र है, इसमें निस्फ सदी, हाफ सेंचुरी। तो नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। जी मैं इसमें मुनासिब है, इसको रीड कीजिए। इजहारियत या बातिन निगारी, अंग्रेजी में इसका नाम एक्सप्रेशनिज्म है। दरअसल मुद्दा और दिल में आने वाली हर बात को कह देने का नाम है। जहन जो कुछ सोचता है, फिक्र जितने ताने बाने बुनती है, इसे अगर इजहारियत में ना लाया जाए या इसका इजहार ना किया जाए तो इंसान की ज़िंदगी में एक खला पैदा होने का इम्कान है। बाज़ हालात वाक़यात, हादसात और मुशाहिदात इंसानी ज़िंदगी पर गहरे असरात छोड़ देते हैं। इन असरात के इजहार के लिए कोई न कोई वसीला दरकार होता है। जी बिल्कुल, ये आसान सी एक इस्तिलाह है एक्सप्रेशंस।
کہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، شاعری کے ذریعے، مصوری کے ذریعے، رقص کے ذریعے، موسیقی کے ذریعے، مجسمہ سازی کے ذریعے، مصوری کے ذریعے۔ تو فن میں، آرٹ میں جب کوئی شخص اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو اس کو ایکسپریشنز کہتے ہیں۔ جی نیکسٹ سلائیڈ۔ تجنیس مرکب۔ اب پریویس لیکچر میں ہم نے تجنیس تام پڑھی تھی۔ تجنیس تام ہر لحاظ سے تعداد، حروف کی تعداد، ترتیب، اعراب اور آواز اور تلفظ، ہر لحاظ، املا بلکہ ہر لحاظ سے جب یکساں دو لفظ ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں وہ تجنیس تام تھی۔ اب ہے تجنیس مرکب۔ پہلی تھی تجنیس تام، دوسری ہے تجنیس مرکب۔ تجنیس مرکب دراصل کلام میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو تعداد، حروف، ترتیب، اعراب ہر لحاظ سے یکساں ہوتے ہیں، مگر ایک لفظ مفرد ہوتا ہے اور ایک مرکب ہوتا ہے۔ مفرد کہتے ہیں اکیلے لفظ کو، مرکب کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بننے والے لفظ کو۔ مثال دیکھتے ہیں، قاتل نے لگایا نہ میرے زخم پہ مرہم، حسرت یہ رہی جی کی جی میں۔ کیا یہ شعر کس طرح ہے؟ پڑھیں ذرا۔ قاتل نے لگایا نہ میرے زخم پہ مرہم، حسرت یہ رہی جی کی جی میں گئے مرہم۔ گئے مرہم۔ اب اس میں دو لفظ استعمال ہوا ہے، ایک ہے مرہم جو کہ اکیلا لفظ ہے، مفرد ہے، اور دوسرا ہے مرہم یعنی کہ ہم مر گئے ہیں، وی ڈائی یا وی ڈائیڈ جس کو کہتے ہیں مرہم۔ تو تجنیس کی وہ قسم جس میں ایک لفظ مرکب ہو اور دوسرا مفرد ہو لیکن وہ ہوں ہم شکل، ہم املا، ہم آواز، ہم تلفظ، تو ایسی تجنیس کو تجنیس مرکب کہا جاتا ہے جس میں ایک لفظ مفرد ہو اور دوسرا لفظ مرکب ہو۔ جیسے وہ ایک بڑا مشہور شعر بھی ہے نا کہ ایک بے وفا کے زخموں پر مرہم لگانے ہم گئے۔ اب یہ مرہم مفرد لفظ ہے، مرہم کی قسم مرہم نہ ملا، مرہم کی جگہ مرہم گئے۔ اب یہ دو لفظ ہو جائیں گے، مرکب ہو جائیں گے۔ تو مرہم اور مرہم، اس میں سے مرہم جو زخم کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ تو مفرد لفظ ہے، اور دوسرا ہے مرہم یعنی اپنی طرف اشارہ ہے، تو یہ مرکب لفظ ہے، اور مرہم جو علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ مفرد لفظ ہے۔ تو ایسی تجنیس جس میں ایک لفظ مفرد ہو اور دوسرا مرکب ہو لیکن وہ دونوں الفاظ ہوں یکساں، تو ایسی تجنیس کو تجنیس مرکب کہا جاتا ہے۔ جی نیکسٹ۔ مشہور تذکرہ ہے قدرت اللہ قاسم کا، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور صبح میں نے اس پر پوسٹ بھی بنائی ہے، تو یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ قدرت اللہ قاسم کا تذکرہ ہے، مجموعہ نغز، اس میں 564 شعراء کا تذکرہ ہے۔ تو یہ اردو کا صحت زبان کے حوالے سے بہترین تذکرہ ہے اور یہ آب حیات کا ماخذ بھی تھا، اور اس میں 122 شعراء کے مفصل حالات بیان کیے گئے ہیں، اور اسے 2 جلدوں میں 1933 میں حافظ محمود شیرانی نے مرتب کیا تھا۔ جی نیکسٹ سلائیڈ۔ یہ درست تلفظ ہے مترشح۔ ایک لفظ ہوتا ہے مترشح اور ایک ہوتا ہے مترشح۔ اگر کسی لفظ کے نیچے زیر آ جائے تو وہ فاعل کے معنی دیتا ہے، جیسے منتخب انتخاب کرنے والا، منتخب جس کا انتخاب کیا جائے، جیسے منتظر انتظار کرنے والا، منتظر جس کا انتظار کیا جائے۔
تو یہ بھی اسی طرح ایک لفظ ہے مترشا یعنی ظاہر ہونے والا، مترشع ظاہر کرنے والا. تو یہ جو زیر ہے یہ فاعل کے معنی دیتا ہے. جیسے ملزم الزام دینے والا، ملزم جس پر الزام لگایا جائے. تو اس کا مطلب ہے مترشع، اس کا مطلب ہے ظاہر ہونے والا، مترشع ظاہر کرنے والا. اس کے بعد ہے تذکرہ مخزن نکات، قائم چاند پوری کا تذکرہ ہے. یہ اردو کا دوسرا تذکرہ ہے. پہلا تذکرہ نکات و شعراء تھا اور دوسرا تذکرہ ہے تذکرہ مخزن نکات، قائم چاند پوری کا 1754 کو شائع ہوا. تو اس میں تمام شعراء کو 3 طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے. اس میں کل 119 شعراء کا تذکرہ ہے اور اس کو مرتب کیا ہے ڈاکٹر اقتداء حسن نے، اور یہ مجلس ترقی ادب لاہور والوں نے اس کو شائع کیا ہے. مجلس ترقی ادب لاہور والے زیادہ تر کلاسیکی ادب کو شائع کرتے ہیں. قائم چاند پوری کا اصل نام محمد قیام الدین علی تھا. جی نیکسٹ سلائیڈ کیجیے. جی سر کر رہی ہوں. جی سر ہو. جی مشہور نظم ہے پری کا سراپا. سراپا نگاری کے حوالے سے ایک بہترین یہ نظم ہے نذیر اکبر آبادی کی. اس کے چند مصرے میں آپ کو سناتا ہوں. خوریز کرشمہ ناز و ستم غمزوں کی جھکاوٹ ویسی ہے. تو اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک اس کی جو محبوبہ ہے، میر تقی میر کی جو محبوبہ ہے غالباً موتی بائی تھی، تو اس کا یہ سراپا بیان کیا گیا ہے. خوریز کرشمہ ناز و ستم غمزوں کی جھکاوٹ ویسی ہے، مجگاں کی ثنا نظروں کی یعنی ابرو کی کھچاوٹ ویسی ہے. کتال نگاہ اور ڈشٹ غضب آنکھوں کی لگاوٹ ویسی ہے، پلکوں کی جھپک پتلی کی پھرت سرمے کی گھلاوٹ ویسی ہے. تو یہ نظم پڑھیے گا، بڑی زبردست ہے. بے درد ستمگر بے پرواہ بے کل چنچل چٹکیلی سی، دل سخت قیامت پتھر سا اور باتیں نرم رسیلی سی. تو اسی طرح یہ بڑی طویل نظم ہے. وہ کان جواہر کان بھرے کن پھولوں بالے جان بھرے، بندے کی لٹک جھمکے کی جھمک بالے کی ہلاوٹ ویسی ہے. تو اسی طرح یہ بڑی مشہور نظم ہے پری کا سراپا. تو یہ نذیر اکبر آبادی کی ہے. نیکسٹ مروزی ہے واجد علی شاہ. واجد علی شاہ جو کہ لکھنؤ بلکہ نواب اودھ تھے، جس کو شاہ اودھ بھی کہا جاتا ہے. تو جب انگریزوں نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا تو پھر یہ لکھنؤ سے کلکتہ کے ایک شہر تھے میرے خیال میں مٹیا برج. ہاں جی مٹیا برج. یہ مٹی سے بنا ہے مٹیا. تو مٹی کے بنے ہوئے بڑے بڑے یہاں پہ برج تھے اس شہر میں. اس کو دوسرا لکھنؤ بھی کہا جاتا ہے. تو مٹیا برج کے قلعے میں ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا اور یہاں انہوں نے جلا وطنی کی زندگی گزاری تھی. شاہ اودھ کے مٹیا برج میں قید ہونے پر ایک شاعر نے بھی ایک شعر لکھا تھا. وہ شہر جس نے شاہ اودھ کو پناہ دی، وہ شہر کے جس نے شاہ اودھ کو پناہ دی، اپنا بنا کے وضع مروت نباہ دی. وہ شہر جس نے شاہ اودھ کو پناہ دی، اپنا بنا کے وضع مروت نباہ دی. اچھا بہت سے لوگ تھے جو پہلے لکھنؤ سے کلکتہ آئے اور کلکتہ سے پھر یہ مٹیا برج میں چلے گئے تھے. تو کہتے ہیں کہ جب واجد حسین شاہ، نواب واجد حسین شاہ مٹیا برج آئے اور رہائش پذیر ہوئے یا جلا وطن ہوئے یا نظر بند ہوئے، تو رفتہ رفتہ لوگوں کا ایک جمع غفیر بھی وہاں پر آنا شروع ہو گیا.
اور یہ مٹیا برج وہی علاقہ ہے جہاں رابندر ناتھ ٹیگور بھی پیدا ہوئے تھے. تو اس طرح مٹیا برج کو دوسرا لکھنؤ کہا جانے لگا. تو یہاں پر بہت سے باذوق لوگ جو تھے، موسیقی، ادب اور شاعری سے تعلق رکھنے والے، وہ لوگ بھی یہاں آ گئے تھے. اسی طرح نواب واجد حسین شاہ کے جو رشتہ دار تھے وہ بھی اسی علاقے میں آ گئے تھے. تو 1857 میں لکھنؤ پر قبضہ کرنے کے بعد نواب واجد علی شاہ کو یہاں جلا وطن کر دیا گیا تھا. مٹیا برج میں نظر بند کر دیا گیا تھا. یہ مٹیا برج دراصل کلکتہ کا ایک علاقہ تھا، اور پھر اس کو نواب واجد علی شاہ نے دوسرا لکھنؤ بنا دیا تھا. اس کے بعد ہے کہ تذکرہ شعراء اردو. یہ میر حسن کا لکھا ہوا تذکرہ ہے، اس کے متعلق بھی میں بتا چکا ہوں. آج دیکھ لیتے ہیں میر حسن کی جو مشہور زمانہ مثنوی ہے سحر البیان، اس کے بارے میں ذرا دیکھتے ہیں. میر حسن نے کل 12 مثنویاں لکھی تھیں، جن میں سے ایک مثنوی تھی مثنوی سحر البیان. مثنوی سحر البیان میں یہ مثنوی تقریباً 1784 یا 1785 میں لکھی گئی تھی. 1784 یا 1785 میں لکھی گئی تھی. پھر 1803 میں فورٹ ولیم کالج میں اس مثنوی کی تدوین کا کام میر شیر علی افسوس کے ذمہ لگا دیا گیا تھا. انہوں نے اس کو ترتیب دیا، اور پھر یہ مثنوی 1805 میں فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوئی، اور گلکرسٹ کے گلکرسٹ کی فرمائش پر شائع ہوئی. تو میر حسن نے کل 12 مثنویاں لکھی تھیں، اور ان میں سے جو سب سے مشہور مثنوی تھی وہ سحر البیان تھی، جو 1784 میں لکھی گئی تھی. اسے فورٹ ولیم کالج سے 1805 کو شائع کیا گیا تھا. یہ بار بار کال آ رہی ہے. اور 1805 کو یہ ہندوستانی پریس کولکتہ سے شائع ہوئی تھی. سر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میرے خیال میں اتنا لیکچر کافی ہے. نہیں طبیعت ٹھیک ہے، وہ بار بار ایک کال آ رہی ہے درمیان میں، پتہ نہیں کس کی ہے. اچھا، تو میر حسن کے بارے میں پڑھتے ہیں. میر حسن نے تقریباً 50 سال کی عمر پائی، اور ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ 1201 ہجری ہے. اور مصفی نے شاعر شیریں زبان تاریخ یافت، شاعر شیریں زبان تاریخ یافت، اس مصرے سے میر حسن کی تاریخ وفات نکالی تھی. اچھا، آپ دیکھتے ہیں کہ میر حسن کے 4 صاحبزادے تھے: میر خلیق، میر خلق، میر حسن خلق، میر محسن اور میر احسان. مستحسن، احسن، محسن اور احسان، یہ میر حسن کے 4 بیٹے تھے. مستحسن، احسن، محسن اور احسان. ان میں جو میر مستحسن تھے ان کے بڑے بیٹے تھے، یہ میر انیس کے والد تھے. میر حسن کے 4 بیٹے تھے: مستحسن، احسن، محسن اور احسان. تو جو بڑے بیٹے تھے میر مستحسن، وہ میر
میر مستحسن خلیق उनका पूरा नाम था और मीर बबर अली अनीस उनके साहिबजादे थे। तो मीर हसन ने कुल 12 मसनवियां लिखी हैं, जिनमें से 3 मसनवियां बड़ी मशहूर हुई थी। एक सेहरुल बयान, एक रमूजुल आरिफीन और एक थी गुलजार इरम। और इनका जो तस्करा है शोराए उर्दू, वो फारसी जबान में इन्होंने लिखा था। ये भी पूछ सकते हैं कि मीर हसन का जो मशहूर तस्करा है वो किस जबान में है? वो फारसी जुबान में है। तो मीर हसन की 12 मसनवियां थी, जिनमें से 3 मसनवियां बड़ी मशहूर हुई, सेहरुल बयान, रमूजुल आरिफीन और गुलजार इरम। ये 3 मसनवियां बहुत मशहूर हुई थी। अच्छा, ये जो मसनवी इनकी सेहरुल बयान है, इसमें तकरीबन कोई 2500 अशार हैं। इसमें हमदी अशार हैं, नातिया अशार हैं, मनकबत के अशार हैं, और ये उर्दू की बेहतरीन मसनवी शुमार की जाती है। इसकी जो बहर है फ़ऊलुन 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 और फ़ऊल, ये इसकी बहर है। और ये 1199 हिजरी यानी 1884 या 1885 में यह तसनीफ की गई थी। अच्छा, अब इसकी वजह तसनीफ क्या है? मसनवी सेहरुल बयान क्यों लिखी गई थी? वो इसलिए लिखी गई थी कि मीर हसन ने एक मसनवी लिखी थी, मसनवी गुलजार इरम। ये मसनवी गुलजार इरम जब इन्होंने लिखी तो इस मसनवी में उन्होंने फैजाबाद शहर की तारीफ की। जबकि ये वो जमाना है कि जब नवाब आसिफुद्दौला बादशाह बन गए थे, शुजाउद्दौला इनके वालिद साहब वफात पा चुके थे, तो इन्होंने फैजाबाद की बजाय लखनऊ को अपना कैपिटल बना लिया था। यानी गुलजार इरम उस वक्त लिखी गई जब नवाब आसिफुद्दौला ने लखनऊ को अपना कैपिटल बनाया। अब मसनवी गुलजार इरम में मीर हसन ने लखनऊ शहर की मजम्मत की। लखनऊ शहर की मजम्मत की। ये जो मसनवी थी गुलजार इरम, इसमें मीर हसन ने लखनऊ शहर की मजम्मत की और फैजाबाद की तारीफ की। मजम्मत में एक शेर कुछ यूं था, जब मैं आया दियारे लखनऊ में, जब मैं आया दियारे लखनऊ में, न देखा कुछ बहार लखनऊ में। तो बाकी भी इसी तरह चलती है, जब आया मैं दियारे लखनऊ में, न देखा कुछ बहार लखनऊ में। तो नवाब आसिफुद्दौला को बहुत गुस्सा आया। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनके लखनऊ के खिलाफ कोई बंदा बोले। तो कहते हैं कि फिर वो नाराज भी हो गए थे, और फिर उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए मसनवी सेहरुल बयान मीर हसन ने लिखी थी। और मसनवी सेहरुल बयान आपके इल्म में है कि इसकी एक मुख्तसर सी कहानी भी है। इसका दूसरा नाम है किस्सा बेनज़ीर व बद्र मुनीर। तो इसकी मुख्तसर कहानी यूं बनती है कि एक नेक बादशाह था, वो साहिब औलाद नहीं था, और एक दिन उसने इसी परेशानी में तर्क वतन करने का इरादा किया। फिर नजूमियों ने उनको एक बेटे की पैदाइश की मतलब उसको बशारत दी, और साथ ही साथ ये भी बताया कि ये जो बच्चा है इनकी उम्र का 12वां साल इसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। जब ये 12 साल का होगा तो इनको एक परी उठा के ले जाएगी। तो 12वें साल नजूमियों की पेशीन गोई दुरुस्त साबित हुई, और शहजादा बेनज़ीर को एक माहरुख नामी परी उठा के ले जाती है।
وہ پھر شہزادہ جب پری کی قید میں آ جاتا ہے تو انتہائی رنجیدہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اسے ایک گھوڑا دیتی ہے، کل کا گھوڑا جس کو کہتے ہیں، یا لکڑی کا گھوڑا، مشینی گھوڑا۔ تو وہ اس پر سیر و سیاحت کرتا ہے۔ ایک دن وہ ایک باغ میں ایک شہزادی بدر منیر کو دیکھتا ہے، تو وہ باغ میں اترتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھتے ہیں اور پھر روزانہ ملنے لگتے ہیں۔ پھر ایک دن ایک کانا دیو شہزادہ بے نظیر کو شہزادی بدر منیر سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور وہ جا کر پھر ماں رخ پری کو بتاتا ہے، تو وہ اس کو ایک کنویں میں قید کر دیتی ہے۔ ادھر شہزادے کی جدائی میں بدر منیر پریشان ہوتی ہے، وہ اپنی سہیلی نجم النساء کو ساری صورتحال بتاتی ہے۔ نجم النساء جوگن کا بھیس بدل کر شہزادہ بے نظیر کو تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہے کہ راستے میں اس کی ملاقات جنوں کے بیٹے فیروز شاہ سے ہوتی ہے، جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ سے ہوتی ہے۔ تو وہ دونوں مل کر شہزادہ بے نظیر کو تلاش کرتے ہیں اور اسے کنویں آزاد کرواتے ہیں پری کی قید سے، اور پھر اس طریقے سے فیروز شاہ اور نجم النساء بیگم کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے، اور شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مثنوی پھر نواب آصف الدولہ کو پیش کی گئی۔ اس نے صرف 2 شالہ مطلب 2 شالہ بہت کم ترین انعام جو نواب کسی شاعر کو دیتے ہیں، تو وہ نواب آصف الدولہ نے ان کو صرف 2 شالہ عطا کی تھی، جس کا میر حسن کو بھی بڑا رنج تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ نواب آصف الدولہ اس مثنوی کی بدولت اسے کافی انعام و اکرام دیں گے۔ اور اس مثنوی میں پھر انہوں نے نواب آصف الدولہ کی تعریف بھی کی تھی اور شاہ عالم ثانی کا بھی ذکر کیا تھا۔ تو وہ خود کہتے ہیں کہ زبس عمر کی اس کہانی میں صرف، تب ایسے یہ نکلے ہیں موتی و حرف، جوانی میں جب ہو گیا ہوں میں پیر، تب ایسے ہوئے ہیں سخن بے نظیر، نہیں مثنوی ہے یہ ایک پھل جھڑی، مسلسل ہے موتیوں کی مسلسل ہے موتی کی گویا لڑی، نئی طرز ہے اور نئی ہے زبان، نہیں مثنوی ہے یہ سحر البیان۔ تو واقعی یہ اردو کی بہترین مثنوی ہے جو کہ انسان کو سحر زدہ کر دیتی ہے۔ جی نیکسٹ سلائیڈ کیجیے۔ جی سر کر دیے۔ جی اوسٹیو ملیشیا یہ جو ہے نا انسانی ہڈیوں کا کمزور ہو کر مڑ جانا، یہ وہ بیماری ہے۔ انسانی ہڈیوں کا پتلا ہو کر مڑ جانا اوسٹیو ملیشیا کہلاتا ہے، اور انسانی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں وٹامن ڈی سے، اور سورج کے اندر بھی وٹامن ڈی پایا جاتا ہے۔ تو وٹامن ڈی کی کمی سے انسانی ہڈیاں مڑ جاتی ہیں، جس کو اوسٹیو ملیشیا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سارک کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا سا ویٹ کریں سر کی کال وغیرہ ہوگی۔
جی سارک یہ جنوبی ایشیائی علاقوں کی ایک تنظیم ہے، تعاون کی ایک تنظیم ہے، اور اس میں کل 8 ممالک ہیں، اور ان ممالک میں شامل ہیں سری لنکا، پاکستان، نیپال، مالدیپ، بھارت، بھوٹان، بنگلہ دیش اور افغانستان۔ یہ 8 ان کے مستقل رکن ممالک ہیں، اور ان کے کچھ مبصر ممالک بھی ہیں جن میں چین ہے، جاپان ہے، ایران ہے، جنوبی کوریا ہے، آسٹریا ہے۔ یہ دراصل ایک تجارتی بلاک بنانے کے لیے بنائی گئی تھی، اور یہ 1970 میں بنگلہ دیش کے جو صدر تھے ضیاء الرحمان، ان کے مشورے سے یہ سارک کا قیام عمل میں آیا تھا۔ تو ابتدا میں یہ 7 ممالک تھے، لیکن بعد میں پھر یہ افغانستان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا۔ تو غالباً یہ 2007 میں افغانستان کو بھی اس تنظیم میں شامل کر دیا گیا۔ یہ تجارتی تعاون کی ایک تنظیم تھی۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ سارک کے کل کتنے ممالک ہیں؟ سارک کے کل 8 ممبر ممالک ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال تھا کہ دا لیٹسٹ ممبر آف سارک، سارک کا جو سب سے لیٹسٹ ممبر ملک ہے وہ کون سا ہے؟ وہ افغانستان ہے۔ افغانستان 2007 کو اس تنظیم کا جو 14واں اجلاس ہوا تھا نیو دہلی میں، اس میں یہ افغانستان شامل ہوا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ معروضی ہے کہ نیشنل سینٹٹی، یعنی کہ قومی حرمت یا قومی صفائی کا عالمی دن۔ امریکہ میں قومی صفائی کا دن کب منایا جاتا ہے؟ 22 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ یعنی پورے ملک میں جو صفائی کا دن منایا جاتا ہے وہ 22 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ایم ایس ورڈ میں ہائپر لنک کے لیے جو شارٹ کٹ کی ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ Ctrl+K ہوتی ہے۔ ہائپر لنک میں شارٹ کٹ کی جو ہوتی ہے وہ Ctrl+K ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ یہ جو CAD سسٹم ہے، CAD اس کو کہا جاتا ہے کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن۔ یہ ڈیزائننگ کا ایک سافٹ ویئر ہے۔ تو اس میں اس سافٹ ویئر کے ذریعے آپ گراف بناتے ہیں۔ وہ جو کاروز ہوتی ہیں، لائنیں ہوتی ہیں، گرافس ہوتے ہیں، وہ CAD کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن کے ذریعے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ کون سی چیز استعمال کرتے ہیں گرافس بنانے کے لیے؟ CAD سسٹم ڈیجیٹل پلاٹر استعمال کرتا ہے۔ CAD سسٹم ڈیجیٹل پلاٹر استعمال کرتا ہے۔ اس پلاٹر کے ذریعے پھر کمپیوٹر پر گرافس اور کاروس بنائے جاتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ جی نیکسٹ معروضی ہے کہ مخزن رسالہ، اس کے مدیر کون تھے؟ آپ سب کے علم میں ہے کہ مخزن رسالے کا اجرا ایک معروف قانون دان کہ جنہوں نے اقبال کے پہلے اردو کے شعری مجموعے بانگ درا کا دیباچہ بھی لکھا تھا۔ میرا اشارہ ہے سر عبد القادر کی طرف، جو کہ پیشے کے لحاظ سے قانون دان تھے اور ریاست بہاولپور کے یہ جج بھی رہے تھے۔ انہوں نے اپریل 1901 میں ایک مشہور ادبی اور علمی مجلہ یا ادبی رسالہ شائع کیا جس کا نام تھا مخزن۔ تو اس کے پہلے مدیر وہ خود ہی تھے، اور جو ان کے دوسرے مدیر تھے وہ شیخ محمد اکرام تھے، جنہوں نے وہ آب کوثر، موج کوثر اور رود کوثر جیسی تاریخ کی کتابیں بھی لکھی ہیں نا۔ تو ان کے جو مدیر تھے وہ شیخ عبد القادر تھے، اور ان کے جو نائب مدیر تھے یا معاون مدیر تھے وہ شیخ محمد اکرام تھے۔ اس کے بعد بدر منیر، یہ ایک شہزادی کا کردار تھا جو کہ مثنوی سحر البیان کا تھا، اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد ہے دیوان غالب کو الہامی کتاب قرار دیا۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ عبد الرحمن بجنوری نے
1916 में महासन कलाम गालिब लिखी थी मौलवी अब्दुल हक के कहने पर, और ये तासुराती तनकीद की एक खूबसूरत मिसाल थी, अमली तनकीद का एक बेहतरीन नमूना था, जिसमें उन्होंने गालिब की जमालियात को उजागर किया था। और इसमें उन्होंने एक बड़ा मशहूर ज़माना जुमला लिखा था कि हिंदुस्तान की अलहामी किताबें दो हैं, मुकद्दस वीद और दीवान गालिब। उसके बाद मारूजी है सैयद सज्जाद हैदर यलदरम के अफसानों का मजमुआ। अब ये देखें, इनके जो अफसानों का मजमुआ है ख्यालिस्तान, ख्यालिस्तान इसमें अगर हम देखें तो टोटल इसमें 14 उन्वानात हैं, यानी 14 अफसाने कह लें। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें इंशाए लतीफ़ भी है और अफसाने भी हैं और मज़ामीन भी हैं, लेकिन अगर हम देखें इस किताब को देखें तो वो किताब के आगाज में खुद ही कुछ कहते हैं कि ये अफसाने हैं। अच्छा, इसमें 4 अफसाने जो हैं वो तुर्की अदब से तराजम किए गए हैं, और एक अफसाना जो 9th क्लास में भी गालबन शामिल है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये अंग्रेजी से तर्जुमा किया गया है उर्दू में, बल्कि उसका चरबा कह लें, उसकी नकल कह लें, बेहतर है, क्योंकि वो तर्जुमा तो नहीं है, उसकी नकल है। अच्छा, इस अफसानवी मजमूए की इब्तिदा में सज्जाद हैदर यलदरम खुद कहते हैं कि 4 अफसाने खारिस्तान और गुलिस्तान, सोबत नजंस, निकाह सानी, सौदाए संगीन, ये 4 अफसाने तो उनके तुर्की अदब से तराजिम हैं। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ अंग्रेजी अदब से माखूज है, और उसके बाद फिर इनके अपने तबाजाद अफसाने भी हैं, जिनमें गुर्बत वतन भी है, हिकायत लैला व मजनू, हजरत दिल की सवाने उमरी, चिड़िया चिड़े की कहानी, अजदवाज मोहब्बत, और मिर्जा फोया अलीगढ़ कॉलेज में, और उसके बाद दोस्त का खत, अगर मैं सहरा नशी होता, सीले जमाना, ये फिर उनके अपने तबाजात हैं। 2015 में जब मैंने SS उर्दू का इंटरव्यू दिया था, तो उस इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था, पसंदीदा नावल निगार कुर्रतुल ऐन हैदर का मैंने जिक्र किया था, आग का दरिया, तो कुर्रतुल ऐन हैदर के हवाले से उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक के मुतालिक मुझसे पूछा था कब सर सवाल कि तरक्की पसंद तहरीक का जो पहला इजलास हुआ था वो कब हुआ था, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। फिर कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद का नाम पूछा गया था, और पूछा गया था कि उनकी तसानीफ बताएं, मैंने उनकी तसानीफ बताई। जब मैंने ख्यालिस्तान का बताया तो फिर उन्होंने कहा कि ये तराजिम है या उनके तबाजात अफसाने हैं, तो मैंने फिर उनको बताया कि सर इसमें 4-5 तो तराजिम है, बाकी तबाजात हैं, तो उनके तबाजात अफसानों की तादाद ज्यादा है, और ये सवाल उन्होंने मुझसे पूछा था। उसके बाद है जी मैं नमूना से बजरा पढ़ दे। जी सर, मैं पढ़ देती हूँ। कसीदे में गुरेज से पहले कौन सा अंसर लाया जाता है? जी आप सबके इल्म में है कि एक कसीदे के 5 अज्जा होते हैं, तशबीब, गुरेज, मदा, हुस्न तलब और दुआ। तो तशबीब में मनाज़र फितरत का बयान होता है, उसके बाद 1-2 अशार गुरेज के लाए जाते हैं, और उसके बाद फिर ममदू की मदा शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तशबीब, उसके बाद गुरेज। जी नेक्स्ट। इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है, हबशी से कौन सी ज़ाते गिरामी मुराद है?
جی یہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم ہے جس کا عنوان بھی بلال ہے اور یہ بانگ درا میں موجود ہے۔ تو اس میں جب میں نے یہ نظم پڑھی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ اقبال ایک بادشاہ اور ایک غلام کا کمپیریزن کر رہے ہیں، اور ایک بادشاہ اور ایک غلام کی زندگی میں کمپیریزن کے دوران وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عشق رسول کے اندر اگر آپ غلامی کا توق اختیار کر لیں تو وہ آپ کو سکندر سے زیادہ شہرت اور عزت اور ناموری عطا کر سکتی ہے۔ تو یہاں سکندر سے مراد سکندر رومی ہے، الیگزینڈر دی گریٹ جن کو کہا جاتا تھا، سکندر اعظم جن کو کہا جاتا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 350 سال پہلے 350 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 350 سال پہلے یہ الیگزینڈریا جس کو اردو میں مقدونیہ کہا جاتا ہے، یہ مقدونیہ کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ یونان کی جو مختلف ریاستیں تھیں، پتہ نہیں اس وقت کوئی 55 پتہ نہیں کتنی ریاستیں تھیں، انہوں نے یونان کی تمام ریاستوں کو ملا کر مختلف دنیا کے مختلف ممالک پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آدھی دنیا فتح کی تھی، اور یہ کم عمر ہی تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا، غالباً 27 یا 28 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ ارسطو اس کا استاد تھا، ارسطو اس کا استاد تھا، اور انہوں نے ادھر اپنا افریقہ میں مصر تک اور ادھر ایشیا میں ایران کو فتح کر لیا تھا۔ پھر یہ راجہ پورس کے ساتھ اس کی لڑائی بھی ہوئی تھی ادھر ہندوستان میں۔ تو یہ اسی سکندر رومی کی طرف اشارہ ہے، اور جس کے بارے میں ایک روایت بھی ہے کہ جب وہ عین شباب میں فوت ہوا تو اس نے کہا کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن سے باہر نکال دینا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ سکندر اس دنیا سے دونوں ہاتھ خالی لے کر جا رہا ہے۔ تو دوسرا کردار ہے حضرت بلال، حضرت بلال ابن رباح، حضرت بلال ابن رباح جو کہ ایک حبشی غلام تھے اور امیہ بن خلف ان پر ظلم کرتا تھا، اور پھر جب یہ آزاد ہو کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی تو پھر یہ آذان دینے پر مامور کیے گئے اور یہ مؤذن رسول کے لقب سے ملقب ہوئے۔ تو حضرت بلال جو کہ کالے حبشی تھے، غلام تھے، وہ مؤذن رسول بن گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت پا گئے، جبکہ سکندر رومی جو 3 براعظموں کو فتح کرنے کے بعد بھی آج اس کا تاریخ میں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ جی نیکسٹ۔ علامہ اقبال کی معروف نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ والدہ مرحومہ کی یاد میں اقبال کی والدہ کا نام تھا امام بی، امام بی اقبال کی والدہ کا نام تھا، جن کا انتقال 9 نومبر 1914 کو سیالکوٹ میں ہوا تھا، اور سیالکوٹ میں ہی ان کو سپرد خاک کیا گیا تھا۔ اور انہوں نے والدہ مرحومہ کی یاد میں 84 اشعار پر مشتمل ایک مرثیہ لکھا تھا، ایک بڑی مشہور نظم لکھی تھی جس کا عنوان تھا والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اور اس نظم کا جو آخری شعر ہے وہ بڑا مشہور عام ہے، آسماں تیری لاحد پر شبنم افشانی کرے، سبزائے نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اور اکبر الہ آبادی نے ان کا کوئی اپنا تاریخ وفات کا کتاب بھی نکالا تھا۔ جی نیکسٹ پڑھیے۔ حسن کوزہ گر شاہکار نظم ہے، یہ کس کی تخلیق ہے؟ جی حسن کوزہ گر، اس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ یہ نون میم راشد کی ایک شاہکار نظم ہے جس میں فن، معیشت
اور محبت کے گرد ایک نظم باندھی گئی ہے اور اس کے 4 حصے ہیں۔ جی تو تعلیم ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہے، 5:40 مکمل ہو گیا۔ والے ہیں۔ تو چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے، تو اس سے کچھ ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا میرا، اور تیرا دانتوں میں وہ انگلی دبانا یاد ہے، کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفتن، اور دوپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانا یاد ہے، دوپہر کی، اس کو دوپہر نہیں پڑھنا، دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے۔ تو اسی شعر پہ آج ہم اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سر سا آخری بھی پلیز، آج تک نظروں میں۔ جی کیا کریں؟ سر کہہ رہی ہیں کہ آخری شعر بھی پڑھ دیجئے۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے، تھوڑا سا میرا گلا خراب ہے، اس کو کل پھر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اوکے جی، اللہ اوکے حافظ۔ سر، اللہ حافظ۔ اللہ